حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت ہے۔ امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہے اور وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں کہ اچانک ایک شخص کھڑا ہوا اور سوال کیا کہ اے عمر، آپ نے یہ جو کرتا پہن رکھا ہے یہ کہاں سے لیا؟ تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور خود اس شخص کو کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اپنے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس شخص کو جواب دیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک چادر میرے ابا جان کو انعام کے طور پر ملی تھی، تو اس شخص نے کہا کہ ایک چادر سے تو امیر المؤمنین کا کرتا نہیں سل سکتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ اے شخص، ایک چادر جو مجھے ملی تھی اور ایک چادر میرے ابا جان کو ملی تھی، میں نے اپنی چادر اپنے ابا جان کو دے دی، تو دو چادروں کے ملانے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا سلایا گیا۔ ذرا غور تو کیجئے سامعین محترم، آج کا حکمران اگر کروڑوں اربوں خربوں روپے کی کرپشن کر جائے تو کسی میں ہمت نہیں کہ اس کو سوال کر سکے، اور ایک طرف امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے خوف سے شیطان پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور شیطان بھی آپ کی راہ میں نہیں آتا، اور 36 لاکھ مربع میل کا حکمران اتنی بات سن کر اس شخص کو غصہ نہیں کر رہا، نہ ہی اس شخص کو خود جواب دے رہا ہے، بلکہ اس کی پوری تسلی کروائی جا رہی ہے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہر فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جائے تو اس کا جواب بھی عمر ابن خطاب کو قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ یہ ہے اسلام کے حکمران۔ سامعین محترم، یہ ہے اسلام۔ آج کے حکمران کو اگر دیکھیں ہم، اپنی زندگی کو اتنی آسائشوں کے ساتھ بھرا ہے اور عوام بھوک اور پیاس سے مر رہی ہے، لیکن آج کے حکمران کو کوئی پرواہ نہیں، اور ایک طرف اسلام کے یہ حکمران ہیں جو راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں گھومتے ہیں کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ یہ ہے اسلام۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو نماز کی حالت میں شہید کیے گئے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اصالِ ثواب کا اہتمام کریں تاکہ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش ہو اور ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بنے، اور دعا کریں کہ اللہ عز و جل پاکستان کو ان خلفاء جیسے حکمران عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔